بالش زمین پہ ہم لوگوں نے انگریز کا مقابلہ، ہم میں سے کسی نے وزیر اعظم نہیں بننا، ہم میں سے کسی نے صدر پاکستان نہیں بننا. ابھی ہم سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم غدار ہو جو انگریزی کو گھوڑے پر، جو انگریزی کی فوجوں میں بیٹھ کے اسلامی دنیا پہ حملہ اور ہوتے. بابا ہمیں نشے و خدا کو مانو، ہم بڑے شریف لوگ ہیں، ہم آپ سے خیرات نہیں مانگتے. ہمارا ملک، ہمارا خطہ، ہمارا وطن، یہاں پشتون وطن کے بچے بیٹھے ہیں، یہاں بلوچ وطن کے بچے بیٹھے ہیں، یہاں سرائکی وطن کے بچے بیٹھے ہیں، یہاں پنجاب کے بہادر لوگ بیٹھے ہیں. یہ ہماری مدر وطن ہمیں کسی نے خیرات بھی نہیں دی. اس کی ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے ہم لڑے ہیں. اس پہ حکمرانی ہوگی تو یہاں کی عوام کے ووٹ سے ہوگی، عوام کی مرضی سے ہوگی، عوام کی طاقت سے ہوگی، اور جو بھی طاقت ہمارے مقابلے میں کھڑی ہوگی ہم اس کا مقابلہ کریں. یہ ہم اعلان کرتے ہیں. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے طریقے صاحب کے بھائی بیٹھے ہیں. ہم نہ ڈنڈا اٹھائیں گے، نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو گولی ماریں گے، نہ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے. لیکن آپ نے اگر ہماری امن جدوجہد کو تشدد سے روکنے کی کوشش کی، پھر اگر بات ایسے شریف آدمی شریف ہے، ایسے عدم تشدد پہ یقین رکھنے والے لوگوں سے نکل جائے گی، پھر یہاں ماردار شروع ہوگا. اور جب عوام اور افواج میں ماردار ہوتی ہے پھر فوجیں ہارتی ہیں، پھر بربادی ہوتی ہے. اس دن سے ڈریں. ہمیں پاکستان تم سے زیادہ عزیز ہے. ہم کس سے بات کریں؟ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، میرا دوست ہے، میرا وکیل، یہ میرا وہ ہے. بات ہم تیار ہیں. کس سے بات؟ ایک چور میرے گھر کے تمام سامان چرا کے ڈالسن میں لے کے گاڑی میں لے کے بھاگ گیا. اسے میں کیا مذاکرہ؟ یہی کہ خدا کے لیے میرے گھر کی چیزیں دے دو. خیر ہے، 2-4 اچھے کی بوری کارو. وہ میری بیوی کی انگوٹھی وہ بھی تیری، وہ میری بہن کی یہ بلا بھی تیری، لیکن تو میرے حوالے کر. یہ مذاکرات اس کے لیے ہم تیار. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام بھی کیا ہے، آپ نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. اس مذاکرات کے لیے میرے علاوہ کسی کو ڈھونڈ لو، کسی اور. میں چوروں سے کیا مذاکرات؟ چوروں سے، لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے. اور اس ڈاکے میں پاکستان کی عدلیہ شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی فوج شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی بیوروکریسی شریک ہے. آپ نے آج تک اخلاقی طور پہ آپ باؤنڈ ہیں. آپ نے آج تک ان غلطیوں کے لیے معافی نہیں مانگی جو آپ نے ہم پشتونوں اور بلوچوں کے ساتھ کی. ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا. یہاں خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کرا. جب انگریز قبائلی علاقے میں آیا، برے صغیر میں آیا، تو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہماری قبائل نے. باجوڑ سے لے کر ترا تک، مالاکن کے سارے پہاڑ، سارا سوات، سارا یہ ہمارے پشتون، جو پشتون ہے، جوب کا پشتون، مسخر کا پشتون، میرانی علاقے کا پشتون، ایک ایک ہماری تو عمر زندگی میں ساری اس میں گزری. پاکستان کی خالف ہو یا نہیں ہو، تم غدار ہو یا نہیں ہو، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی. آج میں کچھ اس میں بولوں گا. ہمیں غدار کرنے والوں لاکھ خوف کرو. میں 2-4 واقعات کو بتاؤں. منگل چلے گئے، ان کے بڑے بھائی کو ہمارے جاسوسی اداروں نے عطا اللہ مینگل کے گھر پہ چھاپا مارا. 50 سال پہلے کی بات، ایسے بھی پہلے کی بات. ان کے بھائی کو وہاں سے لے گئے، عطا اللہ مینگل کے جوان بھائی کو وہاں سے لے گئے. آج تک نہ پھر عطا اللہ خان کو پتہ چلا، نہ عطا اللہ مینگل کو پتہ چلا، نہ ان کے بھائیوں کو پتہ چلا. پھر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان مردہ. اسد نام تھا اس کا، ینگ بوائے، اس کا سیکنڈ ان سے بڑا تھا. جس طرح اس دن اللہ کے فرشتوں نے دیکھا، کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں یا کدھر. ایوب خان کے زمانے میں میر نوروز خان، سردار نوروز خان بہت بڑا سردار تھا. خان کلات کے بعد جلاوان کے تمام سرداروں کا سردار نوروز ہے، اور ساروان کے تمام سرداروں کا سردار ویسانی ہے. وہ اپنی اسی حقوق کی جنگ میں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے. ان کو لانے کے لیے ان کے پاس قرآن بھیجا گیا. قرآن کریم پہ ان سے وعدہ لیا. وہ پہاڑوں سے اترے. علامہ صاحب سردار نوروز خان ان کے ساتھ ان بچوں کو پھانسی دے دی. وہ ساتھ کے ساتھ آج بھی کلات میں دفن. قرآن پہ اتارے. ایوب خان کے دنوں میں قرآن کا واسطہ دی لائے گئے اور پھر پھانسی پہ چڑھا دیے گئے. نوروز خان کی عمر شاید اس وقت 70 سال تھی. پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان مردہ. ہمارا صوبہ پشتون وطن، ہندوستان. انگریزوں کے وقت کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. انگریزوں کے بعد بادشاہ خان کی تاریخ
بابڑا میں جلسے پہ آپ نے گولیاں چلائیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے مار 144 کی خلاف ورزی. پنڈی میں قومی اتحاد کے اگلے حملے اس پہ پیپل پارٹی کے جنہوں نے اپنے حملہ کیا 20-25 سے اوپر آدمی اپنے مار. 1 یونٹ کی مخالفت میں بادشاہ خان کی تاریخ میرے والد صاحب کی وہ کر دیں. وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا تھا پاکستان ایک فیڈریشن ہونا چاہیے. پاکستان ایک قوم نہیں ہے، یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف کلچرز ہیں، مختلف فرقے ہیں، ہر ایک کا احترام ہونا چاہیے. ان غلطیوں، ان کو غلطیاں سمجھ کے بغاوت کے مقدمے پہ چلائے گئے. پاکستان کے تقریباً 22 سال میرے والد صاحب نے جیل میں. بادشاہ خان غریب کبھی ادھر کبھی کابل. اگر مجموعی طور پہ پشتون کا سیاسی کارکنوں کے جیلوں کو جمع کیا جائے تو یہ 100 سال بنتے. آپ نے ہمارے بچوں کو 100 سال جیل اس لیے دی کہ وہ 1 مین 1 ووٹ کے تھے، وہ پارلیمان چاہتے، وہ جمہوری پاکستان چاہتے، وہ ایک فیڈریشن کی تشکیل چاہتے. آپ نے وہ باتیں مان لی، لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں افسوس. بھٹو کو آپ نے پھانسی دی، بھٹو صاحب کو پیپل پارٹی تگڑی تھی، پارلیمنٹ میں آپ سے کروا کے انہیں ان کی غلطی آپ سے تسلیم کروائی. جو بل آئے گا وہ ہم دیں گے. کم سے کم اختر مینگل صاحب، تحریک انصاف، پشتونخوا ملین پارٹی، علامہ صاحب، ہم اپنے اپنے پیسے کے پیسے دیں گے. مفت خوری انسان کو کمزور کر دیتی. مفت خوری ہم نہیں کریں گے. ان کے ہم مشکور ہیں. بڑا اچھا خیمہ انہوں نے ہمیں دیا، بہت اچھی عزت دی، بڑا اچھا کھانا کھلایا. ان سب اکابرین کے ہم مشکور ہیں.